کہا تم اپنے باپ کو سمجھاتے نہیں ہو؟ میں گھر کی بات اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتا، میرے بچے جو ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ دلیر ہیں، تو جب ہمارے سروں پر کلاشن کوفے رکھی گئی تو اس وقت بھی ہم نے کہا کہ نہیں ہمارا باپ جو باتیں کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، ہم حاضر ہیں اس کام کے لیے۔ بات ہم غلط کریں تو گردن حضور کے لیے رکھی ہوئی ہے اور کسی کام کے لیے نہیں رکھی ہوئی، بالکل۔ میں حقیقت میں میرے دل میں ایک ذرا برابر بھی خیال نہیں ہے میرا بیٹا مر جاتا، حالانکہ اس کو اتنا مارا کہ وہ مرنے کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا، اور کئی دن اس کے سینے پر جو ہے کلاشن کوف کا نشان رہا۔ آخری بات جی، میں نے لاہور میں جنگ بدر پر تقریر کی تو ہمارے یہ بچے نوجوان الحمدللہ اب یہ نہیں دیکھتے کہ چھکا کس نے مارا، چوکا کس نے مارا، اب یہ چاہتے ہیں کہ یار دی گل سنا ملا، اب یہ چاہتے ہیں کہ بتاؤ وہ پیر میر علی شاہ نے کون سی جھلک دیکھی تھی، وہ بتاؤ پیر میر علی شاہ غش کھا کے کیسے گر گیا، وہ بتاؤ سید کے فیت علی کافی جسم پر استریاں پھری تھی تو پھر ایسے کس طاقت نے چلا دیا۔ اب ہمارے بچوں کا رخ بدل رہا ہے، جب آپ کا رخ بدل رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آ رہی ہے، ساتھ ساتھ اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ شاہ جی فرمانے لگے وہ بات سنا دیں میدان بدر والی۔ میں نے تقریر کی لاہور میں، تو میں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرے آقا و مولا کی عادت کریمہ تھی کہ جب رسول اللہ کوئی بھی علاقہ فتح فرماتے نا تو حضور اس کے بعد 3 دن پھر اس جگہ رہتے۔ یہ اعلیٰ سے بھی اعلیٰ لفظ بھی چھوٹا ہے، یہ اعلیٰ اور افضل بہادری کی دلیل ہے۔ میرے آقا اس لیے رہتے کہ اگر کسی میں دم خم ہے تو پھر آ جائے، ہم بیٹھے ہیں۔ لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر کانہ وہو فرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشمی۔ امام بصیری فرماتے ہیں ہمارے آقا و مولا تنے تنہا بھی کھڑے ہوتے نا تو محسوس ہوتا لاکھوں کا لشکر آپ کی پشت پر کھڑا ہے۔ تو میں نے تقریر کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، تو ایک نوجوان مجھے جانتا نہیں تھا، پتہ نہیں کون ہے، اس نے مجھے فون کیا، کہنے لگا حضرت صاحب آپ نے یہ تو تقریر کی کہ حضور نماز پڑھا رہے تھے بدر میں، تو یہ تو نہیں بتایا کون سی نماز پڑھا رہے تھے۔ اب میں نے بھی نہیں پڑھا تھا، اب نوجوان کا سوال بڑا اہم اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ پھر میں نے کتابیں تلاش کرنی شروع کی تو علامہ واقدی نے کتاب المغازی میں لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر کی 2 رکعت پڑھا رہے تھے۔ وہ سنے اور اس کے بعد میری گفتگو ختم۔ دیکھنا میری طرف ہے، حدیث پھر سمجھ آئے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھا رہے تھے نا تو اس تبسمہ فی صلاتہ، دوران نماز حضور مسکرا پڑے۔ فلما قضا صلاتہ، جب آپ نے نماز مکمل فرمائی، کل تو میں کیا، تسی بیٹھے ہو طالب علم، کل تو میں کیا تے کل نا ہم سب نے کہا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت جابر ہی نہیں دیکھ رہے تھے، سارے ہی دیکھ رہے تھے۔ کل تو میں کیا اور کل نا، اگر کل تو ہوتا تو لوگوں نے کہنا تھا بس جابر بن عبداللہ ایسے کر رہے تھے تو آنکھ اٹھ گئی تھی، نہ کہا کل نا، فرمایا میں نے بھی کہا، ابو بکر نے بھی کہا، عمر نے بھی کہا، چونکہ عثمان غنی تو موجود نہیں تھے، حیدر کرار نے بھی کہا، بلال نے بھی کہا، کل نا، ہم سب نے کہا کیا، رأینا کا۔ ہاں جی، کوئی صرف صغیر سنائے گا، را یرا رویتن؟ را یرا رویتن فورائن وروی یرا رویتن فذاک مریون لم یرا لم یرا لا یرا لا یرا لن یرا لن یرا لا یرین لا یرین لا یرین لا یرین علم من رال ترال یرا لا یرا ون ین لا ترى لا ترى لا یرا لا یرا ضرب من مران مرایان مرائن و مرائن ولالت من مران مرایان مرائن و مرائن مرات مراتان مرائن و مرایت مراون مران مرائی مرائی و مرایت افضل التفضیل مذکر من ارا رایان ارا نارائن و رائن والمنس من رؤیا رؤیان رؤیات روان و رؤیا فعل تاج من ارا و رائی بی و راو و یا راو وات۔ او بھائی میں ویسے طلباء کے ذوق کے لیے
یہ تو ہوا نا صرف صغیر، را یا رات رہا رہ نہ رہتا رہ تمہارا رہ تم رہتے رہ تمہارا رہ تم نہ رہ تو رہ نہ رہ تو میں ویکھیا رہنا ہم سب نے دیکھا. کیوں؟ ہم سب نے دیکھا. رہنا کا تبسم تھا، ہم نے سب نے دیکھا. حضور آپ مسکرا رہے تھے، لاکھوں سلام. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جب آدمی نماز میں کھڑا ہو تو کہاں دیکھتا ہے؟ سجدے کی جگہ. جب رکوع میں جائے تو پاؤں پر، اور جب سجدے میں جائے تو ناک پر، اور جب تحیات پڑھے تو گود میں. سامنے دیکھنے کا تو کہیں بھی حکم نہیں ہے. تو میرے آقا تو سامنے جلوہ گر تھے. تو رأینا کا تبسم تھا، ہم نے سب نے دیکھا مسکرا رہے تھے آپ. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تسی نماز پڑھ رہے تھے یا مینوں دیکھ رہے تھے؟ تم نماز پڑھ رہے تھے یا مجھے دیکھ رہے تھے؟ میں پھر داڑھی منڈے اقبال کو پوچھا. میں نے کہا مولویوں کے، پھر لوگوں کہنا یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، مولوی تعویلیں کر لیتے ہیں. میں نے کہا اقبال بتاؤ، تمہاری آنکھیں یورپ میں بھی جا کر خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ کہ سرما. میں نے کہا جو سرما لگایا ہے نا، اس سرمے والی آنکھ سے دیکھ کر اس حدیث کا مطلب مجھے سمجھاؤ کہ صحابہ نماز پڑھتے ہوئے حضور کو کیوں دیکھ رہے تھے. تو اقبال کہنے لگا مولوی تجھے سمجھ نہیں آئی کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. رہنا کا تبسم تھا، ہم نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا جی ہاں. عرض کی کیوں؟ اب ذرا توجہ میری طرف دیکھنا ہے، حدیث پھر ہی آپ کو سمجھ آنی ہے. یہ اس کا تعلق رہنا کا کہ رویت کے ساتھ ہے نا. تو رویت ہوگی تو پھر بات ہوگی. آپ میری طرف دیکھیں گے تو حدیث پاک بھی آپ کو سمجھ آئے گی. میرے آقا نے فرمایا مرہ بی میکائیل، فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا نا، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو میرے قریب سے میکائیل فرشتے گزرے. والا جناحی اثر الغبار، ان کے پروں کے اوپر بدر شریف کی مٹی کا گرد و غبار تھا. اتنا تو میرے آقا غور سے دیکھ رہے تھے نا، اور وہ بھی جبریل کے پروں کو حضور دیکھ رہے تھے. یہ کون سی توحید تم نے بیان کی نبی کا خیال آنے والی؟ ہمیں بھی بتاؤ. اب تو رسول اللہ سب کچھ دیکھ. مرہ بی میکائیل وعلی جناحی اثر الغبار وہو راجع من طلب القوم، اور وہ میرے غلاموں کی مدد کر کے واپس جا رہے تھے. آگے کیا ہے؟ فضحک الی، فرمایا کہ جب میرے قریب سے گزرے نا تو مجھے ایسے کہا فضحک الی، ایسے جناب ہونے اجازت ہے؟ اب اجازت ہے؟ مسکرا کر اب اجازت ہے؟ جب مجھے دیکھ کر کہا نا ہنستے ہوئے کہ اب اجازت ہے، ہم واپس جا سکتے ہیں، تو فتبسمت الیہ، میں نے پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا ہاں ٹھیک ہے آپ واپس جا سکتے ہیں. دین کا کام کرنا ہے. اپنے بچے نور حمزہ میں داخل کراؤ. خالی نعرے لگانے سے تو بات نہیں نہ بنتی. ایک پتر دے دو. میں حقیقت میں میرے دل میں ایک ذرا برابر بھی خیال نہیں ہے میرا بیٹا مر جاتا. حالانکہ اس کو اتنا مارا کہ وہ مرنے کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا، اور کئی دن اس کے سینے پر جو ہے کلاشن کوف کا نشان رہا. اس کے سینے پر ایسے رکھی بتا تیرا باپ پیسے کہاں سے لیتا ہے؟ تیرا باپ ایسی تقریریں کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا اس سے پوچھو جو کرتا ہے. کہ پیسے کہاں سے لیتا ہے؟ اس کا اللہ دیتا ہے. وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں دیتا. اس نے کہا تمہارا منہ ہے. اس کو پھر مارنا شروع کر دیا. تو ہمارے ساتھ بدتمیزی، تو اپنے باپ کی طرف بدتمیزی کرتا ہے. انہوں نے کہا تم نے پوچھا، میں نے تمہیں بتایا. اس میں بدتمیزی والی کون سی بات ہے؟ کہاں کون دیتا ہے؟ اس نے کہا اللہ دیتا ہے. کہ ہمیں نہیں دیتا ہے. تم نے غلط سوال کیا. پھر جواب اس کا یہی بنتا تھا بھائی تمہیں نہیں دیتا تو ہم سے پوچھتے ہو. پھر رب سے پوچھو بھائی کیوں نہیں دیتا تمہیں؟ جب تم نے یہ پوچھا ہے تو جواب اس کا یہی تھا تمہارا بوتھا ہے پیسوں لینے کا، آرام خور ہو. تو مر بھی جاتا نا، اللہ کی قسم مر جاتا تو میں نے رونا نہیں تھا. نہیں رونا تھا، ہاں بالکل نہیں رونا تھا. کیونکہ باتیں میں کرنی نہیں چاہیے. اگر کرتا ہوں تو پھر یہ ساری چیزیں تو پہلے آنی ہیں. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. بچے تساں بھی بچا لے میں بھی بچا لے، پگڑی تساں بھی بچا لئی میں بھی بچا لئی، دولت تساں بھی بچا لئی میں بھی بچا لئی. حضور کا دین وائٹ ہاؤس تک لے جانا کس نے ہے؟ تم تو اپنے ملک میں بھی نہ بچا سکے. وائٹ ہاؤس کے دروازے کون کھڑکائے گا؟ کون آئے گا خالد بن ولید کی قیادت میں؟
کون آئے گا محمود غزنوی جو سومناتھ کے مندر توڑے گا؟ کون آئے گا صلاح الدین ایوبی جو حج عمرے چھوڑ کر بیت المقدس آزاد کرائے گا؟ اب بتاؤ یہ کس نے کام کرنے ہیں؟ آپ نے بھی سب کچھ بچا لیا، میں نے بھی بچا لیا، میں نے بھی پرچے نہ جھلے، آپ نے بھی نہ جھلے، میں بھی جیل میں نہ گیا، آپ بھی نہ گئے، میں بھی ممتاز قادری کے ساتھ کھڑا نہ ہو سکا، آپ بھی نہ کھڑے ہو سکے، تو پھر بتاؤ ناموس رسالت پر پہرا کون دے گا؟ پہرا تو میں نے اور آپ نے دینا ہے۔ مولوی خادم مر جائے یا زندہ رہے، کراچی آوے یا نہ آوے، جب ہم نے مولانا کو طارق لبیک یا رسول اللہ کا کنوینئر بنایا ہے، اور انشاءاللہ جلدی یہ ساری باڈیاں مکمل ہو جائیں گی، آپ خود بڑھ بڑھ کر آگے آئیں، کہیں مولانا میں حاضر ہوں، بتائیں میں کیا ڈیوٹی کر سکتا ہوں، میں حاضر ہوں، آگے بڑھ کر کام کریں نا، یہ پوچھ کر کام دین کا نہیں ہوتا۔ آپ آگے بڑھے، پیسے اومن تو صدیق اکبر جائے، پیسے اومن تو عثمان غنی جائے، جے غریب ہوئے تو حضرت عقیل انصاری جائے، 1 کلو کھجور ہی لائے نا، ان کے پاس تھی 1 کلو کھجور، اور اتنا غریب ہوئے کھجور بھی کوئی نہ ہوئے، تو پھر تولوا اعینہم تفیض من الدم حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون۔ جب میرے آقا نے فرمایا قلت لا اجد ما احملکم، غزوہ تبوک کے موقع پر میرے حبیب جب آپ نے یہ بات فرمائی تھی نا اپنے غلام غریبوں کو کہ سواری نہیں ہے، ہم تمہیں کس پر بٹھا کر لے جائیں، 1200 میل کا سفر ہے، تو میرے حبیب وہ منظر میں رب بھی دیکھ رہا تھا کہ جب آپ کے دربار سے غریب صحابہ لوٹے تو رو رہے تھے، یا اللہ ہمیں تو نے پیسے کیوں نہیں دیے، آج ہم بھی سواریاں خرید کر تیرے نبی کے ساتھ تو چلتے کم از کم۔ غریب اس کو کہتے ہیں، غریب اس کو نہیں کہتے جو گھروں کے دروازے کھڑکا کے کبھی زکوٰۃ مانگتا پھرے، کبھی صدقے مانگتا پھرے اور امت پر بوجھ بن جائے۔ غریب یا تو عقیل انصاری ہے یا وہ غریب صحابہ ہیں جو رو پڑے تھے کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کی خدمت بھی نہ کر سکے، صدیق جتنا مال تو دینا تھا ہمیں، تو باقی رہ گئے منافق۔ توجہ، میں نے جو مطالعہ کیا، منافق اس کو کہتے ہیں نہ اعلیٰ کام پر راضی ہوتا ہے نہ ادنا کام پر راضی ہوتا ہے۔ یہ بات میری پوری، میں نے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں۔ منافقت کا جو میں نے مطالعہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ منافق کبھی بھی نہ اسلام پر راضی ہوتا ہے نہ اسلام کے چاہنے والوں پر راضی ہوتا ہے۔ اعلیٰ کام کرے تو پھر بھی تنقید کرتا ہے اور چھوٹا کام کرے تو پھر بھی تنقید کرتا ہے۔ صدیق اکبر جب سارا مال لے آئے نا تو منافق کہنے لگے یہ تو ریاکار ہے، یہ تو ریاکار ہے، لوگوں کو بتانا چاہتا ہے میں سارا مال لے آیا۔ جب عقیل انصاری کلو کھجور لے آئے تو منافق کہنے لگے اللہ کو اس کی کیا ضرورت تھی کلو کھجور کی، یہ اللہ کو یہ دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی کہ منافق نہ اعلیٰ چیز پر راضی ہوتا ہے نہ ادنا چیز پر، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ پر بھی خوشیاں مناتا ہے ادنا پر بھی خوشیاں مناتا ہے۔ وہ مل گیا سبحان اللہ، کلو کھجور بھی مل گئی سبحان اللہ۔ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا، اے لطف نہیں آیا اس شعر دا، اے میں نو گلا پھر جانا ہے کراچی والے، اے سارے ہی بولنا ہے انہیں جانا او جناب تو سارے نو سلام ہوئے جڑے قد نال کھڑے ہو تسی بولو او لینڈ لائی تسی سبحان اللہ، سارے بولنا ہے انہیں جانا بس انہیں جانا۔ ہم بھی یہی سبق دے رہے، میں کیا بھئی مولوی خادم شعر ہے ہوئے، اس شعر کی کیا بات ہے، حضرت صاحب بڑے جناب، حضرت صاحب دے 8 گز دی پاک بندے نہ، یہ حضرت کون ہوتا ہے؟ جب میرے آقا کی بات ہو گئی تو اس کتے کو بھی لوگ پوچھیں گے یہ بھی بڑا بھونکتا رہا ہے۔ اتنا ہی حضور سے اتنی محبت ضرور کرنی ہے، اتنی محبت ضرور کرنی ہے رسول اللہ سے، اتنی محبت۔ ہمارے وہ مولانا تھے محمد فاضل صاحب شیر پنجاب، وہ کہتے تھے کہ اتنی محبت کر کے رسول اللہ سے قبر میں ضرور جانی ہے کہ جب فرشتے آئیں تو ان کو کہہ دو ذرا رک جاؤ ہنے آ جان دے، ذرا رک جاؤ ہنے آ جان دے، جو آ گئے تھے میں دس دے آ گئے۔ بھائی رک جاؤ، رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، آج تو ان سے پوچھنا ہے کہ میری غلامی قبول ہے کہ نہیں ہے۔ تو میرے آقا تشریف لائیں تو کہ فرما دیں جانے دو یہ اپنا ہی ہے، اس نے کراچی کے روڈوں پر میرے لیے بڑا کام کیا، جب بھی میری بات آئی اس نے میری بات ہی کی ہے، یہ اپنا ہی ہے آپ جانے دو، بس اپنا ہی ہے یہ جانے دو۔ پل صراط پر بھی حضور فرمائے اپنا ہی ہے، نامہ اعمال جہاں تو جہاں حوض کوثر پر میرے آقا جام پلائیں، فرمایا اس کو آگے بلاؤ، اس نے میری خاطر بڑی گالیاں کھائیں، اس نے میری خاطر بڑی دنیا سے پھڈا ڈا، آج اس کو ذرا آگے لاؤ لائن توڑوا کر، مزہ تو پھر ہے، ورنہ یہ حضور فرمائے آج پانی پینے آ گیا، تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا میری عزت کے لیے، کیا کرے گا تو؟ آج انہیں مانو، اچھا بولو نا، اے تو بولنا ہے انہیں جانا
نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جو لبرل والے ہیں ان کے لیے شعر، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ آپ میں کوئی بھی لبرل والا نہیں ہے، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں جو لبرل والے ہیں ان کو میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا، پاکستان لبیک یا رسول اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ لبیک۔ میں گھر کی بات اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتا، میرے بچے جو ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ دلیر ہیں، بالکل۔ میں نے تھوڑا سا گھر میں گیا تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں کیا بات ہے، جب دین کے نام کا کھاتے ہیں تو جب دین کے نام پر تھوڑی سی پریشانی آئی تو پریشانی والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا ظاہر بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، تو میں نے سمجھایا، میں نے بیٹھ گیا، میں نے کہا نہیں جی کیا پریشانی ہے، وہ ہمیں مار بھی دیتے تو پھر کیا ہونا تھا، جب آپ باتیں کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو میں نے کہا شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا، یہ نہیں کہ دین کے نام پر۔ کہا ابو جی ہم کھاتے جو ہیں، جب آتا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ابو جی بڑے اچھے ہیں، تو جب ہمارے سروں پر کلاشن کوفے رکھی گئی تو اس وقت بھی ہم نے کہا کہ نہیں ہمارا باپ جو باتیں کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، ہم حاضر ہیں اس کام کے لیے۔ کہا تم اپنے باپ کو سمجھاتے نہیں ہو، دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا باپ جو باتیں کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے اور اس کو کرنی بھی چاہیے ایسی بات۔ اب وہ کیا کرتے، میرے بچوں کو گولیاں مارنے سے تو رہے، انہوں نے سمجھا یہ دبک جائیں گے، انہوں نے نہیں پتا کہ میں تو دن رات ان کو یہی باتیں تبلیغ کرتا ہوں، گھر بار بھی کرتا ہوں، ان کو بھی کہتا ہوں کہ بچوں جب حضور کی بات آ جائے تو بات پھر کچھ اور کرنی ہے، نہ سدا تو رہنا کوئی نہیں، یہاں جب جائیں تو طریقے سے تو جائیں۔ غازی علم الدین کی ماں جب آخری بار ملنے کے لیے میاں والی جیل گئی تو رو پڑی، تو علم الدین کہنے لگا ماں تو ایسی پریشان ہو گئی، بہت سارے ماؤں کے بچے پیدا ہوتے مر گئے، کوئی سانپ لڑے مر گئے، کسی کو ڈنگ لگا مر گئے، ڈوب کر مر گئے، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا بیٹا جو ہے حضور کی عزت پر جان دے رہا ہے۔ پھر وہی بات لبیک یا رسول اللہ کی بات، حضور کی بات، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔